بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس 27ویں ترمیم کا جو مدعا ہے وہ اس وقت اپنے انجام کی طرف، یا جسے کہنا چاہیے وہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ یعنی سینٹ کے اندر آج اس کے اوپر جب تک آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے اس کی منظوری ہو چکی ہو اور قومی اسمبلی کے اندر اس کو پیش کر دیا جائے۔ لیکن اس کے اندر دو چیزیں جو کہ بہت زیادہ جس پہ اعتراض ہو رہا ہے اور جس کی بہت زیادہ ریپریکیشنز کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہوں گے، ایک تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام ہے، جو آئینی عدالت اس کے اندر سجیسٹ کی گئی ہے، جسے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا نام دیا جائے گا۔ اس کورٹ کی تشکیل، اس کے اندر چیف جسٹس کا تعین، اس کا پہلے چیف جسٹس کا جو اختیار ہے وہ وزیر اعظم کو دینا، اور پھر اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کا اس کو اختیار کو لینا، یہ سب وہ معاملات ہیں جو کہ زیر بحث ہیں۔ اور اس کے اوپر ایک ریزنٹمنٹ ہمیں جو ہے وہ سینئر وکلاء کے اندر بھی نظر آ رہی ہے۔ مثلاً مختوم علی خان جیسے جو بڑے لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ سے اس طرح کی چیزوں کے ساتھ کے اوپر بات کرتے رہے ہیں، ان کی ایک اوپینین بہت امپورٹنٹ رہی ہے۔ ان کا ڈان کے اندر آج ایک مضمون چھپا ہے جس کے اندر انہوں نے اس کی مخالفت جو ہے وہ کی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی سینئر وکلاء ہیں انہوں نے بھی ایک خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مثلاً ان کے جو چیف جسٹس کے حوالے سے سینئر وکلاء کا جو خط ہے اس کے اندر انہوں نے فل کورٹ چیف جسٹس کو پاکستان سے بلانے کا مطالبہ بھی کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ پر ترمیم جو ہے اس میں رد عمل اس فل کورٹ میں دیا جائے گا، اور سپریم کورٹ ترمیم پر اپنا انپٹ دینے کا اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر یہ یعنی ہونا چاہیے۔ اور ساتھ میں فیصل صدیقی صاحب نے یہ خط لکھا ہے جس میں کہ جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم صاحب کے دستخط ہیں، مختوم علی خان، منیر ملک، عابد زبیری، اور اس میں جسٹس ریٹائرڈ ندیم اختر، اکرم شیخ، انور منصور جیسے نام بھی اس کے اندر شامل ہیں، علی احمد کوٹ صاحب، خواجہ احمد حسین، صلاح الدین احمد کے بھی دستخط اس پر موجود ہیں۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم غیر معمولی حالات میں یہ خط لکھ رہے ہیں جس میں کہ اپنے قیام کے بعد سے اب سب سے بڑے خطرے سے سپریم کورٹ دوچار ہے، اور کوئی سول یا فوجی حکومت سپریم کورٹ کو اپنا ماتحت ادارہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ ماضی میں ایسی کوئی کوشش بھی نہیں ہوئی۔ اگر آپ متفق ہیں کہ یہ پہلی کوشش ہے تو رد عمل دینا سپریم کورٹ کا حق ہے، یعنی کہ فل کورٹ اجلاس بلایا جائے، سپریم کورٹ اپنا رد عمل دے، اور چونکہ ان کے خیال میں اب یہ عدالت جو ہے یا جو بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ اب باقاعدہ ایگزیکٹو کے انڈر آ جائے گی، لہٰذا اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اختیارات اور اس کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کے اوپر سوال اٹھے گا۔ اب سوال تو یہ بھی ہے کہ یہ بالکل درست بات ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ اس کے اوپر ریزنٹمنٹ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں رد عمل آئے گا، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ جو جج اس سے پہلے طریقہ کار کے ذریعے سے آتے رہے ہیں انہوں نے کس طرح سے پولیٹیکل سسٹم کو جو ہے وہ ملائن کیا ہے، کس طرح سے مینیپولیٹ کیا ہے، اور انفارچونیٹلی جو حالیہ دنوں میں، حالیہ برسوں میں، گزشتہ چند برسوں کے اندر ہم نے دیکھا وہ بھی کوئی قابل تحسین نہیں تھا۔ تو ہمیں دو طرح کی انتہائیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ ایک طرف وہ کورٹ تھی جو کہ مستقل طور پر وزرائے اعظم کو گھر بھیج رہی تھی، جو کہ قوانین کو تبدیل کرنے اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یا اس کے اندر انٹروین کرنے، تشریح کی بجائے اس کو تخلیق کرنے کے جرم کا ارتکاب کر رہی تھی۔ تو دوسری جانب اب ایگزیکٹو ہے جو کہ کمپلیٹلی کلی طور پر اختیار جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوششوں میں نظر آتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ پارلیمان کو اختیار دیا گیا ہے، اور پارلیمان جو ہے وہ اس کے اندر اپنی تمام چیزیں وہ کرے گی، لیکن ابھی جو پہلا اپوائنٹمنٹ ہوگا وہ ظاہر ہے وزیر اعظم کے پاس اختیار موجود ہوگا، اور وزیر اعظم اس میں پرسن اسپیسیفک ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی مدت جو ہے وہ 68 برس 68 برس جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے، تو یہ ایک متنازع معاملہ بن چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ریئیکشن آئے گا، وکلاء کی طرف سے بھی آ سکتا ہے، سیاسی جماعتیں بھی اس کو ڈسون کر رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ اکثر حالات میں جو ہے وہ بہت غلط باتوں پہ، یعنی جسے کہنا چاہیے وہ اپنے اعتراض وہ بھی پرسن اسپیسیفک کرتی رہی ہے، وہ ایک مرتبہ پھر متحرک بھی ہوگی، اور اس کے پاس ایک ویلڈ بات بھی آ جائے گی کہ یہ حکومت کس طرح سے جو ہے وہ ایگزیکٹو اپنی پاورز کو استعمال کر سکتا ہے اگینسٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا اگینسٹ جو جوڈیشری کا سسٹم ہے اس کے حوالے سے۔ تو بیسیکلی یہ ایک نظام کی تبدیلی ہے، یعنی کہ کانسٹیٹیوشن
کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام آئین کے حوالے سے اور جوڈیشری کے حوالے سے ایک تقسیم کا سبب بن سکتا ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ آرٹیکل 243 ہے جس کے اوپر جس میں کہ اداروں کی تشکیل کی جا رہی ہے، اس کے اندر ڈیفنس کے حوالے سے ریکوائرمنٹس کو میچ کیا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی لڑائی کے بعد سے ایک ایسی جگہ موجود تھی جس کو کہ پر کیا جا سکتا تھا اور کیا جانا چاہیے تھا، جس کو کیا گیا کہ ایک کوآرڈینیشن کے لیے ایک الگ ادارہ بنایا جائے گا، اس کے اندر جو ہے وہ چیف آف ڈیفنس آرمی چیف ہوں گے۔ ظاہر ہے ابھی تک تو آرمی چیف کا ہی ہے، آگے جا کے نیول اور ایئر فورس کا ابھی تک کوئی ہمیں امکان نظر نہیں آتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس کے اوپر بھی بات کی جائے، لیکن جو وہ ایک عہدہ جو ہے اس کا کریشن اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آرمی کے اندر NSC کا جو نیشنل جو اسٹریٹجک کمانڈ ہے اس کا مقرر کیے جانا، یہ ایک کمپلیٹلی جو ہے وہ آرمی کی اسٹرکچر کی جو تبدیلی ہے اس کو بھی دیکھا گیا ہے، اور وہ اسٹرکچر جو ہے وہ تبدیل کیا جائے گا۔ تو جوڈیشری کی اسٹرکچر کو تبدیل ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں جو کہ ایگزیکٹو کے انڈر ہے، اور آرمی کی جو اسٹرکچر ہے اس کے اندر تبدیلی بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو چلے آرمی کے اندر کے معاملات ہیں، اور اس کی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ضرورت بھی پڑے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں مستقل ہندوستان کی جانب سے پاکستان کو تھریٹس آ رہے ہیں، یا پھر افغانستان کے اندر سے جس طرح سے پاکستان کو ایک ویسٹرن بارڈر کے اوپر چیلنج کا سامنا ہے، اور پاکستان کے جو ڈیفنس ہے اس کے حوالے سے ایک کوآرڈینیشن کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ لیکن جو اصل مدعا ہے جس کے اوپر اس وقت اعتراض کیا جا رہا ہے وہ ہے استثناء کا معاملہ، جو کہ آرٹیکل 248 میں صدر مملکت کو تاحیات استثناء دینے کے معاملے کے اوپر ہے، اور اسی طرح سے فیلڈ مارشل کے عہدے کو بھی استثناء دینے کا معاملہ ہے۔ اچھا، اس کے اندر بہت سارا ابہام ابھی تک یعنی وضاحت نہیں ہے۔ میں سن رہی تھی اعظم نذیر تارڑ صاحب کو، اور وہ میں آپ کے سامنے ان کا جو ایک بیان ہے، پہلے میں رانا ثناء اللہ صاحب کا آپ کو بتا دوں، انہوں نے یہ کہا کہ جو ہم نے آپ کو سنوا بھی دیتے ہیں، یہ جو استثناء ہے وہ تو ان کو جو اعزاز دیا گیا ہے ایز ہیرو آف دی نیشن اس سے متعلق ہے کہ وہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ یہ قومی ہیروز کے لیے یا کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ آفیسز کے لیے ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے پریزیڈنٹ کے لیے ہے یا قومی ہیروز کے لیے، جس طرح سے فیلڈ مارشل کا جو ایک اعزاز ہے وہ فار نیشنل ہیروز۔ انہوں نے کہا جی فیلڈ مارشل کو استثناء دینے کے لیے کسی آرٹیکل 6 ختم نہیں ہو رہا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کے پاس ترمیم لانے کے لیے نمبر پورے ہیں اور باقی سب چیزیں۔ انہوں نے کہا جی استثناء جو ہے وہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے وہ قومی ہیرو ہیں، لہٰذا اس کی بنیاد کے اوپر ان کے کسی بھی اس کو یعنی ان کے عہدے کو پروٹیکشن جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اسی طرح سے چیف آف آرمی اسٹاف جو کہ اس کے اوپر جو وزیر قانون صاحب نے بتایا سینٹ کے اندر، وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ حکومت مسلح افواج سے تعلق رکھنے والے افراد کو فیلڈ مارشل آف ایئر فورس اینڈ ایڈمرل آف فلیٹ کے عہدے پر جو ہے وہ ترقی دے سکے گی، اور فیلڈ مارشل کا رینک اور مراد تا حیات ہوں گے، یعنی فیلڈ مارشل تا حیات فیلڈ مارشل رہیں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف کی خدمات اور حالیہ جنگ میں کامیابی کو تسلیم کیا ہے، انہوں نے فیلڈ مارشل کے عہدے سے ان کو نوازا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل کا خطاب اور رینک ہے، کوئی تعیناتی نہیں ہے، آرمی چیف ایک تعیناتی ہیں جس کی مدت 5 سال ہے، اور مدت ختم ہونے پر وہ عہدہ چھوڑ دیتے ہیں اگر انہیں توسیع نہ دی جائے۔ پھر انہوں نے یعنی 5 سال کی مدت ہے، اور اگر وہ چھوڑ دیں گے اگر توسیع نہ دی جائے، اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ تو کلیئر ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا آئینی ترمیم میں فیلڈ مارشل آف دی ایئر فورس یا فلیٹ ایڈمرل کا جو ذکر کیا گیا یہ قومی ہیروز ہوں گے، اس ساری دنیا میں یہ خطاب تا حیات رہتے ہیں۔ عہدے اور خطاب کو آئینی تحفظ دیا گیا ہے، اس عہدے کا مواخذہ یا واپسی وزیر اعظم کا اختیار نہیں ہوگا بلکہ پارلیمان کا اختیار ہوگا، کیونکہ وہ ساری قوم کا ہیرو ہے، کسی ایک وزیر اعظم یا ایگزیکٹو کا ہیرو نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے، چیف آف نیول اسٹاف اور ایئر اسٹاف کی تعیناتی بھی اسی طرح وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ہوگی، اور جب ان کی مدت جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی جب ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد نئی تقرری نہیں ہوگی، کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ہی چیف آف ڈیفنس فورسز کی ذمہ داری دے دی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین جوائنٹ آف اسٹاف کی ذمہ داریوں میں ایک نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہے، ان کے پاس یہ دفاعی عہدہ صلاحیتوں اور میزائل نظام سے متعلق حساس ذمہ داری ہے جس کے لیے وزیر اعظم تعیناتی کریں گے، یعنی نیشنل
اسٹریٹجک کمانڈ جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے یہ ذمہ داریاں ہوں گی کہ وہ یہ نبھائے، لیکن اس سے اوپر ایک آرمی چیف جو کہ چیف آف ڈیفنس ہوں گے، ڈیفنس فورسز، وہ ایک اوپر عہدہ جو ہے وہ کریٹ ہوگا جو کہ ان کو مانیٹر کر رہے ہوں گے، اور وہ ایک مرکز ہوگا جو کہ وہاں پہ بیٹھے گا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جو اصل معاملہ ہے وہ ہے استثناء کا، جو کہ آرٹیکل 248 کے حوالے سے اس وقت تک جو ہے، ظاہر ہے ابھی کوئی حتمی چیز نہیں ہے، لیکن جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ صدر مملکت کا تاحیات جو ہے ان کے تمام، اور یہ چونکہ ماضی سے اطلاق ہوگا تو جو بھی ان کے اوپر کیسز ہوں گے یا جو فوجداری مقدمات ہوں گے وہ اس کے اوپر قائم نہیں ہو سکیں گے۔ کوئی کسی صدر کو جو ہے وہ اس کے اوپر، پہلے امیونٹی یہ تھی، پہلے جو استثناء تھا وہ یہ تھا کہ ڈیورنگ دا ٹینیور، یعنی عہدے کے دوران ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں بن سکتا۔ اب یہ ہوگا کہ کوئی بھی صدر جو رہا ہے اس کو ماضی کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی ان کو استثناء مل جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ استثناء ان کو بھی ہوگا، سوائے آرٹیکل 6 کے، جو کہ آئین میں سنگین غداری یا آئین کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنے یا آئین کی وائلیشن کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ سنگین غداری کے مقدمات درج ہوتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک تو پریزیڈنٹ پاکستان بھی اور جو آرمی چیف کے حوالے سے یا فیلڈ مارشل کے حوالے سے کہ ان کا استثناء ہے، یہ کوئی بہت اچھی روایت نہیں سمجھا جا رہا اور نہ ہی یہ سمجھا جائے گا۔ ایک بہت ہی زبردست قسم کی عزت جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کو ملی ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ایک بڑا زبردست طریقے سے جو ہے وہ اپنے ملک کا دفاع بھی کیا ہے، ان کی پوری دنیا کے اندر ریکگنیشن بھی ہوئی ہے، ان کو عزت بھی ملی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اس ترمیم سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ وہ اپنے عہدے کے حوالے سے جو بھی ہے احتساب کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ اگر دیکھا جائے تو اسلام کے اعتبار سے بھی، اور پریزیڈنٹ صاحب کے بھی، زردائی صاحب کو اگر آپ اس وقت کے صدر کی مثال لیں، ویسے تو صدر عارف الوی بھی سابق صدر ہیں تو وہ بھی اس سے مستفیض ہوں گے، لیکن جو صدر صاحب ہیں 14 سال وہ ایک قید کاٹ چکے ہیں، پھر اس کے بعد ابھی عمران خان صاحب کے دور میں بھی وہ جیل کے اندر رہے، تو اپنی زندگی میں انہوں نے کافی زیادہ مشکلات آلریڈی دیکھ لی ہیں۔ تو یہ جو تاثر ہے، یہ تاثر قطعی طور پر ایک مضبوط تاثر نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر آنے والے دنوں میں جو اپوزیشن ہے اور خاص کر کے پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اس کو ایک اور طرح سے دیکھے گی، اس کو اور طرح سے اس کے اوپر مہم چلائے گی، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ ان کا جو بھی ایک تاثر تھا اس تاثر کو تقویت مل جائے، یا عمران خان صاحب جو کہتے تھے بادشاہ سلامت کا تاثر لے کے اس کو تقویت مل جائے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی جو دو ترامیم ہے جس میں کہ فیلڈ مارشل کے عہدے اور اعزاز کو واپس لینے کے حوالے سے جو دو تہائی اکثریت ہے اس کے اوپر کوئی میرا خیال ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض ایز سچ نہیں اٹھایا جا رہا، لیکن جو اصل معاملہ ہوگا وہ یہ دیکھنا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے اس کے اوپر اب معاملات کو دیکھنا ہے کہ کس طرف لے جائیں۔ ابھی بھی اگر اس پورے تنازع سے نکلنا ہے، اس کو ایک طرح سے جواب دہی کے جو اصول کے حوالے سے، وزیر اعظم نے اپنا بہرحال واپس لے لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ جواب دہ ہوتا ہے، لہٰذا ان کو استثناء نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے گورنر اور وزرائے اعلیٰ کے حوالے سے بھی یہ ترمیم سوچی جا رہی تھی۔ تو میرا خیال ہے یہ استثناء کا تاثر جو ہے یہ کسی صورت بھی جمہوری، اور چونکہ ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمارا جو آئین ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ہے، تو یہ جمہوریت کے، یہ جواب دہی کے اور اسلام کے اصولوں کے قطعی طور پر جو ہے اس سے مطابقت کم از کم میری نگاہ میں تو رکھتا نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں اس کے اوپر مزید جو ایک موقف ہے وہ مضبوط ہو کے سامنے آئے گا، جس کا کہ شکار موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں جو کہ سامنے رکھنی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔